نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عمل یقرب من الجنۃ الا قد امرتکم به، ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے جو جنت کے قریب کرے اور میں نے وہ تمہیں نہ بتایا ہو، میں نے اس کا تمہیں حکم نہ دیا ہو۔ ولا عمل یقرب من النار الا وقد نہیتکم عنہ، اور ایسا کوئی عمل نہیں جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے اور میں نے تمہیں اس سے روکا نہ ہو۔ فلا یستبطئن احد منکم رزقہ، تو تم اپنا رزق دیر سے ملنے میں پریشان نہ ہو۔ فإن جبریل القى فی روعی ان احدا منکم لن یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقہ، حضرت جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یہ بات القاء کی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اتنی دیر تک دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ فاتقوا اللہ ایھا الناس، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ واجملوا فی الطلب، اور خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا رزق حاصل کرو۔ فَإِنِ اسْتَبْطَأَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ رِزْقَهُ فَلَا يَطْلُبْهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، جو شخص تم میں سے اپنا رزق محسوس کرے کہ دیر سے مل رہا ہے تو اس کے لیے، اس کے حصول کے لیے وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنَالُ فَضْلُهُ بِمَعْصِيَتِهِ، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا فضل حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مستدرک کے حاکم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح لغیری ہی ہے۔ ہم تجارت کے متعلق، اپنی روزی کمانے کے متعلق یہ باب، یہ احادیث پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اسلام یہ بتلا رہا ہے کہ رزق کیسے تلاش کیا جائے اور آدمی کی جستجو اس کے لیے کیسی ہونی چاہیے۔ یہ باتیں پہلے بھی عرض کی جا چکی ہیں۔ آج ہم نے یہ پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ حدیث مبارکہ کے شروع میں آپ نے فرمایا کہ ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور میں نے وہ تمہیں نہ بتایا ہو۔ یعنی ہر وہ عمل جو ہمیں جنت میں لے کر جا سکتا ہے، آپ نے اس کی نشاندہی کر دی ہے، آپ نے اس کا ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کریں، ہم آپ کی بات پر عمل کر کے جنت میں نہ جائیں، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے۔ دوسری یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ کوئی بھی ایسا عمل جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے اور میں نے اس سے تمہیں روکا نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ کوئی بھی عمل جو ہمیں جہنم تک لے جا سکتا ہے، آپ نے اس کی نشاندہی بھی کی اور اس سے ہمیں منع بھی کیا ہے۔ جتنے بھی ہماری دنیاوی زندگی میں امور پیش آنے والے ہیں، یا تو وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، دو چیزیں ہیں، یا تو جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اسی طرح رزق بھی ایسی ہی دو قسموں پر مشتمل ہے، ایک حاصل کرنے کا جائز طریقہ ہے اور ایک حاصل کرنے کا ناجائز طریقہ ہے۔ ایک رزق حلال ہے، ایک رزق حرام ہے۔
رزق حلال اس حدیث کی روشنی سے وہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور رزق حرام کی جستجو یہ جہنم کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس آدمی کی روزی حرام کی ہے اس کی عبادات کا کیا اعتبار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی کمائی سے، ایسے مال سے تو صدقہ بھی قبول نہیں کرتے جو حرام کا ہو۔ پہلے بھی یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک بندہ بیت اللہ میں جا کر دور دراز کا سفر کر کے اللہ کو پکارتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی پکار کو کیسے سنے؟ اس کا تو کھانا پینا لباس ساری چیزیں حرام کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ اب وہ اپنی طرف سے دعا کرتا ہے مگر اس کی حرام کمائی کی وجہ سے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اور اگر دعا قبول نہیں ہے تو باقی نمازیں، روزے، اس کے بارے میں فتویٰ تو نہیں دے سکتا، مگر اس پر اطلاق ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی کی کمائی اگر حرام کی ہے، ایک آدمی اگر سود خور ہے، رشوت خور ہے، یا دیگر ذرائع جو ناجائز ہیں ان سے رزق حاصل کر رہا ہے، تو اس کی عبادات کا اعتبار کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی وہ حرام کمائی کماتا ہے اور ساتھ نمازیں بھی پڑھتا ہے، اب اس کی حرام کمائی کا اعتبار کیا جائے گا یا نمازوں کا؟ نماز تو ہمیں گناہوں سے روکتی ہے، نماز تو ہمیں حرام کمائی سے روکتی ہے، ہم نمازیں بھی پڑھیں، حرام کمائی کو بھی نہ چھوڑیں، پھر یہ ہمارے دونوں عملوں میں تضاد ہے، یا تو ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے، تو یا ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے، ہماری روزی ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ واضح پیغام دے دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، جو بھی عمل تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے اس کے کرنے کا میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے، اور جو بھی عمل تمہیں جہنم میں لے جا سکتا ہے اس سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے۔ دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں، اسی طرح کمائی کا راستہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ کون سا طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں، آیا حلال طریقہ اختیار کرتے ہیں، جائز اختیار کرتے ہیں، یا حرام طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ اللہ سے یہ دعا بھی کریں اللہ ہمیں حرام طریقے سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی جو پچھلے 2-3 دن کے درس سے یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ آدمی اگر اسے رزق دیر سے ملتا ہے وہ پریشان نہ ہو، جتنا اس کے مقدر میں رزق لکھا جا چکا ہے اتنی دیر تک اسے موت بھی نہیں آئے گی جب تک وہ اپنے حصے کا رزق حاصل نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حصے کا رزق اسے لازمی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے تم اللہ کا فضل نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر تم اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا فضل لینا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اللہ کی فرما برداری والے کام کرنے ہوں گے، اور کاروبار بھی انہی امور میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ آدمی اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے، وہ مال تو کما لے گا مگر اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ ایک آدمی مال تو شاید نہ کما سکے مگر اللہ کی رضامندی کما لے گا، اللہ کو خوش کر لے گا، اور سب سے بڑی دولت ہی یہ ہے کہ اللہ ہم پر راضی ہو جائے۔ اللہ اسی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔